ہے لاک ڈاؤن. اس کی وجہ obviously کہ ایسے ممالک جن کی کہ معیشت ہم سے کئی گنا بہتر, ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہم سے کئی گنا بہتر, باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے دل ہلا دینے والے منظر دیکھے جہاں پہ کہ لوگ سڑکوں پہ بھی تھے, بیڈز اسپتال فل ہو گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان جیسا غریب ملک کیا کر سکتا تھا؟ یہاں پہ آئی بات لیڈرشپ کی. لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے تو ہم متحمل ہو نہیں سکتے, تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کہ وہ لوگ, خاص طور پہ غریب لوگ, وہ دہاڑی دار لوگ, وہ رکشہ چلانے والا, وہ چھوٹی دکان والا, وہ مزدور, ان کو ایک ایسا ماحول میسر کرنا تھا جس سے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جا سکے. تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھی کہ یا ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے, جس کا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست جو کہ آج سالگرہ منا رہے ہیں, انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں. اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا, لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے, اور اس موقع پہ بھی انہوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا, اور اس اشرافیہ کا وہ آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے. وہ اشرافیہ جن کے اپنے مہروں کے ذریعے کرٹیسزم کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اور ثابت قدمی, جتنا پریشر ڈالا گیا وہ کسی بھی مقام پہ غیر متزلزل نہیں ہوئے, اور انہوں نے اپنا, چونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی, اور جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے, ہم نے جو جس طریقے سے کورونا کو ہینڈل کیا ہے, انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ ہمارے ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, اور کیا ہے. اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا, لفظ میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آ کے کم از کم ایکنالج کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے, ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جبکہ پرائم منسٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی 160 ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بالکل پورے اترتے تھے, اور تقریباً 1,31,00,000 لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے, اس منظم طریقے سے کہ کسی نے, ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. اب جس صورتحال میں ہم ہیں, جس میں ہم تھے, نہ تو ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا, نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا. سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا, وہ ہمارے پاس تھا نہیں کہ کتنے بیڈز ہیں ہمارے پاس, کتنے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں. اور اس سچویشن میں پھر جو NCOC کا قیام لایا گیا, بنیادی طور پہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے کہ اس سارے پینڈیمک کو ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس کو مینیج کیا. میں اس وقت پاکستان کے عوام, ڈاکٹرز,
نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف, پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ انتھک محنت کے ذریعے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے, اور آپ کے صحافی بھی, میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ قابل رشک ہے. اور اس نے ایک بار پھر ہمیں, ہمارے ملک کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی آفت آ پڑے تو اس کے لیے ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ اتفاق, یہی وہ ثابت قدمی تھی, یہی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی, یہی وہ لیڈرشپ کی غیر متزلزل ایک وہ تھا حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں. اپنے اور ممالک جو ہیں, یورپ ہو گئے, چاہے ہمارے اپنے ہمسائے, کچھ یہ کہتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ ویدر اور لوگوں کے جس طرح ہے, ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے, ان کی کیا اکانومی کی کیا حالت ہو گئی ہے, اور وہاں پہ اموات کی شرح کتنی بڑی ہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو کہ ہم نے شروع کیا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو NCOC میں جو آرمڈ فورسز کے لوگ تھے, جو اور اسپیشلسٹ تھے, ڈاکٹرز تھے, جو کہ ہمارے پولیٹیکل وہ تھے, کلیگز تھے, جنہوں نے ایک روزانہ کی بنیاد پہ, اعداد و شمار کی بنیاد پہ اپنی حکمت عملی ترتیب دی اور ہمیں ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ اگر ہم نے آگے بھی احتیاط کی, اگر ہم نے آنے والے یہ آپ کو پوری تفصیل بتا دیں گے. اور میں یہاں پہ گو کہ وہ نہیں ہے, میں یہاں پہ خاص طور پہ ایک اپنے ہیرو جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر فیصل, جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو رن کرتے ہیں, کراچی, اسلام آباد, وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں. ایک سیلف لیسلی ابھی بھی لاہور کل گئے تھے ایک بہت ہی مقدس کام کرنے, اور واپس آئے اس کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں. یہ وہ ہیرو ہیں. یہ بھی ہیں ہماری جو تانیہ ایدرس ہیں, انہوں نے, ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے ہیروز ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں ہیں, جنہوں نے اپنی پوری انتھک کوشش سے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا جس میں کہ دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے. اور ہم ایک بڑے ہی کرائسس سے, جس میں کہ ہماری اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو سکتی تھی, ہمارے ملک میں ایک قسم کا خانہ جنگی ہو سکتی تھی, ہماری جو ایک وہ ہے فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ تک ڈسٹرپٹ نہیں ہوئی. چیزیں مہنگی سستی ضرور ہوئیں, وہ تو ہوتا ہے, یہ حالات نارمل حالات نہیں ہیں, یہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ ان کو ڈاکٹر اپنا تانیہ ایدرس کو دعوت دوں کہ وہ بتا سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس سے نبرد آزما ہوئے. ڈاکٹر جی تانیہ. شکریہ شبیر صاحب. ایک سیکنڈ. السلام علیکم جی. شکریہ شبیر صاحب. لیکن جی جب سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو ایک چیز جو بہت ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے عام عوام کو کم سے کم مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اور دیکھیں کوئی بھی کووڈ کی طرح کی کوئی بھی ایسی وبا, اس کا آپ اس کی ایویلویشن ایسے خالی کر سکتے ہیں دیکھنے کے بعد کہ اس کے ایفیکٹس کا کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی 3-4-5 مہینے کے بعد وہ ایفیکٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کوشش رہی ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے. اور لوگ مشکل فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں. ہماری حکومت نے فل ٹرانسپیرنسی, کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی اور کمپلیٹ ڈیٹا ڈریون اپروچ کے ساتھ ہر وہ فیصلہ لیا اور ہر اس فیصلے کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ عام عوام اور آپ سب ہمیں اس پرفارمنس کے اوپر جج کر سکیں اور ہمیں میجر کر سکیں. اور یہ تھرو آؤٹ سب کچھ ہماری
हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लेके हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से लेके हर एक सिस्टम जो इन प्लेस हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबल तरीके से हो सके। और आज आप ये देख रहे हैं कि कोविड से होने वाली जो अमवात हैं, जो डेली नए केसेस हैं, वो अब कम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉजिटिविटी रेशो अब सिंगल डिजिट्स में आ चुका है। R0 जो एक ऐसा मेजर है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है वबा के फैलाव को समझने के लिए, वो अब काफ़ी हद तक गिर रहा है पाकिस्तान में, और इसमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करने की ज़रूरत है हमें। आज लेकिन जो बात करनी ज़रूरी है वो ये है कि हम यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं, हमने क्या क्या वो स्टेप्स लिए हैं और किस ऑर्डर में लिए हैं जिसके ज़रिए हम आज ये रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए, हमारा अल्टीमेट मकसद ये था कि काम ऐसा किया जाए जिसके लॉन्ग टर्म फवायद हमारे सिस्टम्स को हों। हम ऐसी चीज़ें ना करें जो खाली कोविड के दौरान हमें फ़ायदा पहुंचाएं और बाद में हमें उसका फ़ायदा ना हो, और हम फ्यूचर के लिए किसी नई वबा के लिए ज़्यादा तैयार हो सकें। और वक्ती आसान या अनरियलिस्टिक इक़दाम पे डिपेंड करने के बजाय हमने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फैसला साजी को प्रायोरिटी दी। और जो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये थी कि देखिए, इन सब तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लाना बहुत ज़रूरी था ताकि एक सब मिल के एक कॉमन मकासद के लिए साथ इकट्ठी मेहनत कर सकें। और इसके लिए NCOC की इस्टेब्लिशमेंट एक ग्लोबल मिसाल है। आज पाकिस्तान में तो एक है ही मिसाल, लेकिन ग्लोबली इस सिस्टम की एक तारीफ की जा रही है जिसमें फेडरल हुकूमत, सूबाई हुकूमत और फौज ने मिलकर हर फैसला साथ लिया है। फिर ग्लोबल रिस्पॉन्सेस को देख के, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के, और लेकिन हमारी जो ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको समझ के ये बहुत ज़रूरी था कि हम फैसलों को एक बड़े एक्यूरेट और रियल टाइम डेटा के ज़रिए से हर फैसला ले सकें। और इसको करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप ये था कि हम ऐसे सिस्टम्स पैदा करें जिससे पूरे मुल्क का सबसे जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे पेशेंट्स पॉजिटिव निकल रहे हैं, अस्पतालों में क्या सिनेरियो है, बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, कितने खाली हैं, कितने इस्तेमाल में हैं, उस सब की एक सिचुएशन हमें रियल टाइम बेसिस पे सेंटर में नजर आ रही हो ताकि हम उसके बेसिस पे फैसले कर सकें। फरवरी में जब इस वबा का पहला केस पाकिस्तान में आया था, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, और मुझे बहुत फख्र है कि हम सब ने मिलके NCOC के अंदर फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, मल्टीपल इदारों ने मिलके इन सब सिस्टम्स को आज बनाया है जिसके तहत आप आज सब ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं। और शुरू में हमारे पास डेटा क्योंकि काफ़ी कम था, हमने शुरू में प्रोजेक्शंस करनी शुरू कर दी थी ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमें किन किन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। और प्रोजेक्शंस भी करने के लिए हमने 3 फर्क किस्म के मॉडल्स इस्तेमाल किए, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल किया ताकि हम अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें। प्रोक्योरमेंट कितनी करनी कितनी ज़रूरी है, और हमारे हेल्थ सिस्टम पे हमें समझ आ सके कि कब जाके बोझ पड़ना शुरू होगा। लॉकडाउन जब करने का फैसला हुआ, आपको पता ही होगा कि हमने लॉकडाउन दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी कर लिया था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह थी वो ये थी कि ब्लैंकेट पॉलिसीज़ पाकिस्तान जैसे मुल्क में इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो प्रेशर आपकी मईशत और आपके अवाम पे पड़ना था वो लॉन्ग टर्म काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता था, इसके नुकसान बहुत साबित हो सकते थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार इस पॉइंट को एम्फसाइज किया शुरू से, जब लॉकडाउन शुरू भी हुआ था। सबसे बड़ा चैलेंज इस दौरान ये था कि हमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तजवीज़ करें जिसके ज़रिए मईशत के भी पहिया चलता रहे, लेकिन कोरोना के फैलाव के ऊपर आपका कंट्रोल हो सके, और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और आपकी जो सूबाई हुकूमत है और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरह सेंटर से सपोर्ट मिल सके। और क्योंकि हमारे पास हमारे वैसे वसाइल नहीं थे, हम लाखों टेस्ट रोज के नहीं कर सकते थे, तो हमें एक बड़ी टारगेटेड टेस्टिंग स्ट्रैटेजी तजवीज़ करने की ज़रूरत थी। और समझे कि लॉकडाउन ने जो एक ताला लगा दिया था हमारे मुल्क पे, उस ताले को खोलने के लिए हमें चाबी की ज़रूरत थी, और वो चाबी बनी हमारी एक TTQ स्ट्रैटेजी, ट्रेस, टेस्ट और क्वारंटीन। इस स्ट्रैटेजी का मेन मकसद ये था कि आप बड़े इफेक्टिव तरीके से
उन लोगों को टेस्ट करें जिनका सबसे ज़्यादा रिस्क हाई है कोरोना को आगे फैलाने का। और इसको टारगेटेड तरीके में करने के लिए हमने इन्फेक्टेड पेशेंट्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बहुत एक्सटेंसिवली करना शुरू किया। हमने कोविड हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की जिसके ज़रिए लाखों कॉल्स आए हमें, और उसके ज़रिए भी हम इस्टेब्लिश कर सके कि किन लोगों को घर पे बैठे हुए सिम्टम्स हैं। टेली हेल्थ के ज़रिए हमने इस्टेब्लिश किया कि किन लोगों को सिम्टम्स हैं और किन लोगों को हमें जाके टेस्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो लोग हाई रिस्क हैं और जिनको एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है। ये स्ट्रैटेजी अप्रैल की 23 तारीख को TTQ की स्ट्रैटेजी पूरे मुल्क में इस्तेमाल होनी शुरू हुई, और आज 3 महीनों के बाद 1/3 टेस्टिंग हमारी जो हो रही है अभी वो इस स्ट्रैटेजी के जरिए हो रही है। इन सब निज़ाम के दौरान एक और भी चीज़ ये बहुत ज़रूरी थी कि कोरोना खत्म नहीं हुआ था, कोरोना के नए आउटब्रेक्स ने आना था और आते रहना था। हमारा काम ये था कि हम इन आउटब्रेक्स को जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें और उतनी जल्दी उनको कंट्रोल कर सकें, वो हमारा काम था कि हम उसको इस तरह करें ताकि हमें दोबारा पूरी तरह लॉकडाउन की तरफ ना जाने की जरूरत पड़े। और क्योंकि हमने इस डेटा की बुनियाद के ऊपर काम कर लिया होता, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी रियल टाइम कि पेशेंट्स किधर से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किस जगह पे कितनी तेजी से पेशेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, उस जगह की आबादी कितनी है। इन सब इनपुट्स को साथ रखते हुए हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन का एक सिस्टम तजवीज़ किया, जो मुझे बहुत फख्र है, मैं फख्र से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान पहले कुछ उन ममालिक में था जिसने इस स्ट्रैटेजी को और इस तरह के सिस्टम को रोल आउट करना शुरू किया। और आज आप इस सिस्टम की वजह से देख रहे हैं कि ना हमें कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाने की जरूरत पड़ रही है, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मैशत, अपने कारोबारों को, अपनी इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं। इन सब चीज़ों में एक स्टेप जिसकी मैंने अभी बात की है, इन सब चीज़ों में डेटा का रोल क्रिटिकल था। हम सब NCOC में बैठ के रोज डेटा को देख के, रोज डेटा के जरिए हमने डिसीजन मेकिंग की, और सब सूबों ने पूरी मिल के पूरी हद तक हमें इसके अंदर सपोर्ट किया ताकि ये फीडबैक लूप कंप्लीट हो सके। अब इस वजह से आज हमें सबको बड़ा फख्र है और अल्लाह का शुक्र है कि इन लिमिटेड वसाइल के बावजूद हमने इस वबा को कंट्रोल करने की पोजीशन में हम हैं। इसके साथ में डॉक्टर फैसल को पास ओवर करना चाहूँगी। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि इन सारी स्ट्रेटजीज, इन तमाम तरीक़ेकार को डिस्क्राइब किया तानिया ने, शिद्दी साहब ने, लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सूरत हाल जिस तरह से भी मेजर की जाए, जिस अंदाज से भी देखी जाए, जिस नंबर को भी देखा जाए, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज से महीना पहले की सिचुएशन से, 1.5 महीने पहले की सिचुएशन से बहुत बेहतर है। आप किसी भी एदाद शुमार को किसी साइड से भी देखें, नए केसेस, वो तमाम केसेस जो अस्पतालों में हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत पड़ रही है, शरह अमवात, ये वो तमाम चीज़ें, टेस्ट की पॉजिटिविटी का परसेंटेज, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो तमाम तर जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ इस बेहतर सूरत हाल में मौजूद हैं। इंसान कोशिश करता है, नतीजा अल्लाह ताला देता है। तो वो तमाम क्या कोशिशें थीं या वो क्या चीज़ें थीं, उनका जो जिन मामलात का ताल्लुक डेटा से और सिस्टम्स को बिल्ड करने से था, वो तो आपको थोड़ा बताया। लेकिन मैं एक चीज़ पे बड़ी दोबारा से शायद उसको स्ट्रेस करने की ज़रूरत समझता हूँ, वो ये एक यकजहती है, एक कॉमन पर्पस के तहत मूव करना है। वज़ीर आज़म का विजन ये था कि हमने एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है जिसमें बीमारी से बचाव भी रखा जाए और हम अपनी कारोबार ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, हमारे लोगों की वेलबींग जो है वो भी जारी रखी जाए। इस रास्ते को तलाश करने के लिए वो तमाम स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की गई जिनका जिक्र है, जिसमें डेटा था, एनालिसिस था, गौर गौस था, कंसल्टेशन थी, लेकिन सबसे बढ़कर टीम वर्क था। मैं समझता हूँ ये टीम वर्क हमारे NCOC के जरिए, हमारा NCOC इस टीम वर्क की अक्कासी करता है, लेकिन मुझे एक दफ़ा ये लगता है कि इसकी जो पूरी गहराई है या जो इसकी पूरी बारीकी है वो शायद हम कभी कभार आप तक नहीं पहुँचा सकते। उसमें तमाम फेडरल इदारे,
ہمارے صوبائی حکومتیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہماری پبلک انسٹیٹیوشنز، ہماری پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کے ہمارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹیم ورک کی میرے خیال سے یہ شاید دنیا دیکھے گی کہ بہترین مثالوں میں انشاءاللہ شامل ہوگی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، یہ تو موجودہ سچویشن بہتر ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے کیا صورتحال دیکھتے ہیں اور ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنے ہیں تاکہ ہم اسی بہتر سچویشن پہ انشاءاللہ چلتے رہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے سسٹم پہ دباؤ پڑا تو ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے ہیروز جو ہیں، جن میں بہت ساروں نے اپنی جان دے دی اس سارے پروسیس میں، ڈاکٹرز، نرسز، دیگر ورکرز، دوسرے فرنٹ لائن ورکرز، ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر کے علاوہ، ایک شدید پریشر تھا جون کے مہینے میں. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے نتیجے نکلتے ہیں. چھوٹی عید کے لگ بھگ اس سے پہلے جو موومنٹ میں اضافہ ہوا، انٹر مکسنگ میں لوگ باہر نکلے، اس سے بیماری کے پھیلاؤ پر ایک واضح اثر نظر آیا. اب بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ پریشر آیا، ہمارے تمام انتظامی ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر پریشر میں آئے. اب آگے بڑی عید آ رہی ہے، دیگر ریلیجس ایونٹس آ رہے ہیں، محرم ہے، ہم نے اسکول بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی تو کھلیں گے. ظاہر ہے ہم نے اپنے بچوں کو، اگلی جنریشن کو تعلیم سے محروم نہیں رکھنا. تو اس دوران میں پھر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہیں جن کو اختیار کیا جائے جو ہمیں اس سارے مسئلے سے سیفلی آگے لے کے چلنے میں کامیاب کریں. اس میں سب سے پہلے تو میرے خیال سے ہمیں کچھ ذمہ داری بطور انسان، بطور پاکستانی، بطور شہری بھی اٹھانی. ظاہر ہے کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہیں، ان میں ہماری جو امیڈیٹ ہے مسئلہ جو عید کے دوران جو مویشی منڈیاں ہیں ان کا ڈسپلن حکومت انشور کروا رہی ہے. تمام حکومتیں، تمام صوبائی حکومتوں نے ڈیزگنیٹڈ یہ مویشی منڈیاں بنائی ہیں، تو ضروری ہے کہ اس ڈسپلن کو مینٹین رکھا جائے. لیکن آگے چل کے کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور جن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور شاید اس سے بھی زیادہ کے لیے ہمیں مکمل طور پہ ایک عرصے تک ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماسک کے بغیر باہر یا کراؤڈ والی جگہ میں نہ جائیں جہاں آپ کا لوگوں سے براہ راست اور ڈائریکٹ واسطہ ہو جو آپ کے قریب بیٹھے. فاصلہ رکھیں، تھوڑا سا گیپ رکھیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ آج گیپ رکھ کے بیٹھے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے تھوڑے دور بیٹھیں. اور سوشل ڈسٹینسنگ، جس کا مطلب ہے کہ ہم بے وجہ بے جا جو ہجوم ہے، لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، اس کو اوائڈ کریں. مجمع کی صورت اگر آئی جائے، مجبوری ہے، تو کم از کم وہ تمام احتیاطی تدابیر کا پھر بھی استعمال کیا جائے. فاصلہ، ماسک کا استعمال، ہاتھوں کو صاف کرنا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بسا اوقات ہاتھ لگنے سے بھی یہ بیماری، ٹچ کرنے سے یہ وائرس کسی سرفیس پہ اگر پڑا ہو تو آپ کا ہاتھ لگے تو وہاں سے آپ کے ناک اور منہ میں جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس بہتر مقام پہ ہم کھڑے ہیں اس کو اللہ کرے ہم فردر بہتر کر سکیں اور اس بیماری سے مکمل اور فائنل چھٹکارا حاصل کر سکیں. لیکن اگر ہم نے بد احتیاطی کی، میں پھر یہ دہراتا ہوں، اگر ہم نے بد احتیاطی کی اور ہم نے ان تمام چیزوں کا مظاہرہ کیا جو ایسے ملکوں میں دیکھنے میں آئی جہاں ہجوم بڑھ گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے سوچا اب یہ ختم ہو گیا، اگر ہم نے وہ چیز اڈاپٹ کی تو ہم پھر اس مشکل اور نازک صورتحال میں آ جائیں گے جس سے ہم چند ہفتے پہلے اس کے قریب آ رہے ہیں. میں آپ کی توجہ، آپ کی موجودگی اور آپ کی کوآپریشن کا انتہائی شکر گزار ہوں. ایک سیکنڈ جی، میں جی جس طرح آپ نے سنا کہ کس منظم اور کس سائنسی بنیادوں پر اور اللہ کا کرم کو ملا کر ہم اس
مرض سے, اس وبا سے ہم جس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہے, یہ جو اگر گراف ہے آپ وہ دوبارہ اگر عید والا دکھا دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ذرا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو بد احتیاطی تھی, یہ جو آپ کو سب سے اوپر والا جو سپائک نظر آ رہا ہے یہ عید الفطر سے شروع ہوا ہے, اس ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر یہ نیچے آیا ہے. تو ہماری آپ سب سے, آپ کی وساطت سے, عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑا سیریسلی لیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اس وقت, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی, اور جتنا ہم احتیاط کریں گے کچھ دنوں کے لیے, خاص طور پہ یہ عید میں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم احتیاط کا دامن, یہ چلی نہیں گئی ہے, میں پھر سے کہوں کہ یہ وبا گئی نہیں ہے, یہ بھی موجود ہے. صرف یہ ہے کہ اس وقت اس کو ہم نے ہینڈل کرنا اس طریقے سے کہ یہ خود بخود کم سے کم ہوتی جائے. بہت بہت شکریہ جی. ٹیسٹنگ کیپیسٹی لگاتار بڑھی ہے جی. ایک تو اچھی بات یہ رہی ہے, چند سو ٹیسٹ سے 200-400 ٹیسٹ سے معاملہ شروع ہوا تھا, اور یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 50,000 سے اوپر اس وقت موجود ہے, اور اس سے بھی زیادہ فوراً ڈپلوائے کی جا سکتی ہے. 70-75,000 تو کسی ایٹ اینی گیون ٹائم اس کو لے جایا جا سکتا ہے. تو اس کی جو اس میں لگاتار اضافہ جو تھا اس کے 2-4 طریقہ کار تھے. ایک تو یہ کہ نئی لیبس ایڈ کی گئیں, دوسرا یہ کہ تھوڑی سی ایفیشنسیز ان لیبس کے اندر تھوڑی بہتر کی گئیں, ان کو سپلائی کیا گیا. تو اس وقت کیپیسٹی کا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی کمی نہیں. آپ کی وہی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے کیا؟ کیونکہ انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا میں آپ سے 15% زیادہ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, اور اس لیے وہاں پر ریشو زیادہ ہے. آپ لوگوں نے جون میں ڈکلائن کیا ٹیسٹنگ ہے, جس کا رزلٹ یہ آپ دیکھتے ہیں. ابھی مجھے بتائیں کہ مئی, جون اور جولائی میں آپ کی ٹیسٹنگ کیا رہی, اور اس وقت آپ تقریباً آج کی ڈیٹ میں جو ہے 22,000 ٹیسٹ کیے, اگر 50,000 کی فیسلٹی ہے تو 50,000 کیوں نہیں کیے؟ اچھا, میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے 2 چیزیں اکٹھی پوچھی, 10 کنفیوژن. اب کلیئر سن لیجیے. ایک سوال ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی, وہ کیپیسٹی ہے جتنے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے جو نمبر آف ٹیسٹ کیے گئے, دی ایکچوئل ٹیسٹ ڈن. 2 فرق چیزیں ہو گئی. اچھا, جو میکسیمم ٹیسٹ جو ہیں جو کیے گئے ہیں وہ مڈل آف جون میں, 3rd ویک آف جون میں کیے گئے. 32,000 میرے خیال سے میکسیمم تھے جس دن ٹیسٹ تھے. آج فار ایگزامپل جو گزشتہ 24 گھنٹے میں تھا وہ 23,000 ٹیسٹ تھے, 23,000. اب سوال یہ ہے, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک لیب یا کوئی ایک شخص یا کوئی ایک اینٹی یا ایک کوئی گرینڈ ماسٹر ان ٹیسٹوں کو اوپر یا نیچے نہیں کر سکتا. اس وقت 100 سے زیادہ لیب ہیں, 102 لیبس ہیں اس وقت جو کرنٹلی ڈپلوائڈ ہیں, جو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. کہاں کہاں ہیں؟ سارے صوبوں میں, سارے فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر موجود ہیں. پبلک سیکٹر میں ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, نان پروفٹ ہیں, چھوٹی ہیں, بڑی ہیں. ان لیبس کے باہر نہ کوئی سنتری کھڑا ہے کہ آپ کو روکے گا آپ ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں. سو جو ٹیسٹوں کی آٹومیٹک ڈیمانڈ اڈاپشن ہے وہ بیسڈ ہے لوگوں کے سمٹمز یا پرسیوڈ نیڈ. چنانچہ جب زیادہ بیماری کا پھیلاؤ موجود تھا تو یہ ٹیسٹ زیادہ ہو رہے تھے. اب جب پھیلاؤ کم ہوا ہے تو کچھ کم ہو گئے. ایک بات. دوسری چیز جو آپ کو تانیہ نے مینشن کی کہ تقریباً 1/3 30 to 35% کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو پہلا ہے عمل جو جیسے میں نے ایکسپلین کیا وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سمٹمز لے کے آ رہے ہیں. جب سمٹمز والے لوگ موجود ہیں ٹیسٹ زیادہ تھے, جب سمٹمز کم ہوئے ٹیسٹ کم ہو گئے. آپ کے سامنے ہے لیبس کے بعد لائنیں لگی تھیں, لائنیں کم ہو گئی. تو یہ تو ہے ڈیمانڈ سائڈ. اب میں آپ کو دوسری سائڈ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ اور گراؤنڈ کی سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ ٹیسٹ مت کروائیں, ہاسپٹل مت جائیں. اگر جو ہاسپٹل کوئی جاتا ہے پیشنٹ, وہاں پہ میڈیسن اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ پیشنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ گھر پہ کوارنٹائن کرنا پسند کرتے ہیں. میں اگر بات مکمل کروں تو آپ کا آنسر آ جائے گا. دوسری بات ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ. ٹھیک ہے, جس کو TTQ بولا گیا.
کانٹیکٹ ٹریسنگ میں ایک شخص پازیٹیو آ گیا, اب جو انتظامی سسٹم ہے اس کے ذریعے ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو جا کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں کہ تھوڑی بہتری لازمن لائی جا سکتی, اور آپ کو بتاؤں اس میں بہتری آئی ہے. اوسطاً آج کل فار ایچ انڈیکس پیشنٹ تقریباً 5 کے قریب لوگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اچھا, آپ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا بہت پلس مائنس چینج آ سکتا ہے, لیکن آپ نے اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا ہے. اگر ایسے ہوتا کہ ٹیسٹ نیچے ہوتے اور آپ کے ہسپتال بھرے ہوتے تو پھر یہ بات ہو سکتی تھی. لیکن آپ گراؤنڈ میں بھی پوچھ لیں, اینیکڈوٹل انفارمیشن پوچھ لیں, اس ہسپتال کے 10, 20, 25, 50 بڑے ہاسپٹلس کو پول کر کے دیکھ لیں, ہر کسی کی جو کووڈ کی آکیوپینسی تھی وہ واضح طور پہ نیچے آئی. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں بات میں, ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کو معلوم ہوگا. سو اس لیے بات یہ ہے کہ ان اعداد و شمار کو کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے, اور جب آپ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو لوور ٹیسٹ جو ہیں وہ کسی صورت بھی کسی قسم کی کنسپریسی یا ڈیزائن کے تحت نہیں. اٹ از, انگریزی میں بولتے ہیں نا, دس از دا وے دا کوکی کرمبلز. یہ وہ جی تھینک یو جناب محترم شفیع فراز صاحب, اسد عمر صاحب, یہ سر لاک ڈاؤن کے آغاز سے لے کر اب تک پاکستانی قوم نے انتہائی مشکل کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے آغاز سے اب تک وقفے سے یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. یہ پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ اشرافیہ میں کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور مختلف حلقوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے. اشرافیہ کے بارے میں ذرا وضاحت چاہیے. انہوں نے اسد عمر کا نہیں, اسد نہیں, ڈاکٹر فیصل ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کا آپ نے سوال پوچھا کہ یہ اشرافیہ کون ہے. اشرافیہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے مہرے کون ہیں, جن کی مسلسل یہ کوشش تھی کہ اللہ نہ کرے کہ یہ وبا اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ہماری خدا نہ خواستہ ہماری اکانومی کلیپس کر جائے. وہ تو دعائیں مانگ رہے تھے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ NCOC میں آتے تھے, یہاں پہ ایک بات کرتے تھے, پھر جب واپس جاتے تھے تو وہ اپنی بات کو بالکل بدلتے. وہ اس پہ سیاست کھیل رہے تھے. یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کریں. یہ وہ اشرافیہ کے نمائندے تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے کس کو فرق پڑتا تھا؟ غریب کو پتہ فرق پڑتا تھا نا. باقی جو تھے, یہ جو اشرافیہ ہے اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. یہ تو 1 سال بھی گھر میں رہ سکتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے, بیکاز اتنا لوٹا ہے کہ ان کی تو نسلیں بھی یہ استعمال کر سکتی ہیں. یہ تو ہمیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو یہ ہیروز ہیں ان کی انتھک محنت کی وجہ سے ہم آج اس سچویشن میں ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے کوئی ذہن کی اختراع ہے یا ہم اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں, کم بتا رہے ہیں. یہ تو آپ کی عالمی جتنی بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں, بڑے بڑے نامور, وہ اس کا جو ہے تو ایکنالج کر رہے ہیں, اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو پاکستان نے جو ماڈل اختیار کیا ہے وہ بڑا افیکٹو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ٹیسٹ کم ہوئے تھے, زیادہ ہوئے تھے, آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہاسپٹلس کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ ہماری نیک نیتی تھی, یہ ان کی اس اشرافیہ کی بدنیتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے اور ہم ایک بہت سیف مقام کی طرف جا رہے ہیں. جی, عید کے کچھ خصوصی اقدامات ضرور ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس ساری چیز کو اینالائز کیا گیا, سوچ وچار کی گئی, کنسلٹیشنز کی گئیں, پروونشل جو ریپرزینٹیوز ہیں ان سے گفتگو ہوئی. تو کچھ اسپیسیفک جیسے کہتے ہیں رسک والی سچویشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے یہ بڑی عید ہے تو اس میں جانوروں کی خرید و فروخت ہے اور جو منڈیاں لگتی ہیں اس میں بھیڑ ہوتی ہے, اور منڈیاں ہمارے ہاں ایک ڈس آرگنائز طریقے سے اکثر ہوتی ہیں. تو پہلی تو چیز یہ جو آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ کوشش یہ کی جائے کہ جو منڈیوں کا ایک ڈسپلن ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے. وہاں آنے والوں کو ماسک یا پرووائڈ کیے جائیں یا انشور کیا جائے کہ وہ اس کا استعمال کریں.
جو منڈی کی حدود اربع ہے اس کے اندر ایک فکس مقدار کے لوگ جو ہیں تعداد کے لوگ جو ہیں وہ اندر آ سکیں یا جا سکیں. تو یہ تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سے کچھ ایکشنز ہیں جو اس حوالے سے منڈیوں کی پلیسمنٹ جو ہے وہ قدرے دور کی جائے اور ایسی جگہ کی جائے جہاں کے کھلا میدان ہو. دوسرا جو معاملہ ہے وہ عید کا دن خصوصی طور پہ یا اس سے جو اس کو لیڈ اپ ٹو عید ہے اس میں میرے خیال سے جو میسج ہم نے دینے کی کوشش کی ہے اور میرے خیال سے حکومت نے بھی اس پہ کافی کیا تمام صوبائی حکومتوں نے وہ یہ کہ اس کو سادگی سے منایا جائے. اور سادگی کا مطلب یہ ہے کہ کوشش حد الوسع کی جائے کہ گھر میں رہا جائے, بہت زیادہ ملنا پارٹیاں آنا جانا اس سے اجتناب کیا جائے, اور جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں بھی تھوڑا ڈسپلن اور احتیاط کا کہتے ہیں ایلیمنٹ رکھا جائے. تو اس نہ صرف کہ یہ چیزیں کی جائیں بلکہ ان کی انفورسمنٹ بہتر کی جائے. اس کوآرڈینیشن کے لیے ہماری NCOC کی ٹیم مختلف جو ہیں پروونشل دارالحکومت ان کے وہاں بھی ہم لوگ گئے ہیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کی تاکہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکے اور ان کے مسائل بھی سنے جا سکے. تو کوشش تو یہی ہے کہ اس عید کو فرق طریقے سے منایا جائے اور اس میں آنے والے رسکس کو ریڈیوس کیا جائے. لیکن اس میں کامیابی انشاءاللہ تبھی آئے گی جب ہم سب اس میں شامل ہو جائیں, ہمارے لوگ ہم تب. اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے جہاں ہم نے کچھ بہتری کی ہے تو میرے خیال سے اللہ نے ہمارے ایکشنز کو ریوارڈ کے طور پہ بھی سامنے. میرا نام ہے سما ٹی وی سے ہوں. میرا میڈم آپ سے 3 سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال. NCOC میں جو کام کیا اور ڈیٹا کلیکشن کی وہ کام پوری قوم کے سامنے بہترین کام ہے, لیکن ڈسٹینس لرننگ کا پوری دنیا میں اس وقت ایک چل رہا ہے, پوری دنیا کر رہی ہے, بچے گھر میں بیٹھے ہیں. جہاں پہ انٹرنیٹ بچوں کو فراہم نہیں کیا گیا اور ڈسٹینس لرننگ کی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا کیریئر دباؤ ہے. آپ ڈیجیٹل پاکستان کو دیکھ رہی ہیں, یہ تجویز آپ نے دی تھی نہ بنانا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک سنگاپور سے ایپ لانچ کرنی تھی, بلکہ اس کا کوڈ لینا تھا جس کو کہتے ہیں ٹریس ٹوگیدر. موبائل فون پہ شہری خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اگر گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ان کو الرٹ آ جائے گا کہ آپ کے ارد گرد جو ہے کورونا پازیٹیو پیشنٹ ہے, وہ خود ہی احتیاط کر لیں گے. وہ کام بھی نہیں ہوا. تیسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ٹچ انڈسٹریز کو بہت پریشر میں, ٹک ٹاک کو لاسٹ وارننگ دے دی ہے, ویگو بند کر دیا گیا ہے اور اب یوٹیوب بھی انڈر پریشر ہے. تو آپ نے سجیشن کیا دی ہے کانٹریبیوشن کی حساب سے؟ شبلی خان صاحب لاکھ سوال یہ جو اکانومی ہے وہ -4 سے نیچے ہوگی, اس سے نیچے کہاں جائے گی؟ جی جو کرونا کے حد تک سوال ہے ان کو آنسر کروں گی. سب سے پہلا آپ نے سوال پوچھا تھا ڈسٹینس لرننگ کا, آن لائن. اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایجوکیشن منسٹری نے پچھلے 3 یا 4 مہینے میں کیا کیا کام کیا ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی حکومت میں بھی, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کرونا پھیلنا شروع ہوا اور اسکولس کو بند کرنے کی ڈیسیژن ہوئی تو فوراً طور پہ جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے ایک ٹیلی اسکول کے نام سے ایک چینل PTV پہ شروع کیا جس سے کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 کے بچوں کی اس کا کانٹینٹ پورے دن اب چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک SMS پروگرام اس کے ساتھ لانچ کیا تاکہ جو ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائی گھر سے کرنی پڑ رہی ہے وہ آپ SMS کے تھرو اس کو آپٹ ان کر کے اس کے اسکیڈولز اور اس کی ساری انفارمیشن لے سکیں. اب فیڈرل ایجوکیشن منسٹری اب وہ سارا کانٹینٹ جو اس وقت ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے اس کو انٹرنیٹ پہ بھی لے کے آ رہا ہے, کیونکہ یہ تو بات بہت کلیئر ہے کہ کرونا نے جو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر پریشر ڈالا ہے, جو ہمارے آلریڈی ایجوکیشن سسٹم پہ پریشر تھا, یہ اب ہمارے آن لائن لرننگ ڈسٹینس لرننگ ایک ہمارا آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک کانسٹنٹ رہے گا. تو ہم نے اس کو ایبسلیوٹلی آگے دیکھ کے چلنا ہے کہ کس طریقے سے ہم فزیکل لرننگ جو اسکولوں میں ہوتی ہے اور آن لائن لرننگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کے چل سکیں. اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں اس کے اوپر لانچ بھی ہونے والی ہے فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کی تعلیم پورٹل کی, تو آپ اس کے اوپر کافی کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے. دوسرا آپ نے کوشچن پوچھا تھا ٹریس ٹوگیدر ایک بلوٹوتھ کی ایپ ہے جو سنگاپور میں, اور اس طرح کی ایپس بہت سارے اور ممالک میں بھی لانچ ہوئی ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کو ڈیموگرافکس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو ایک تو فرسٹ تھا آپ کے اسمارٹ فون یوزرز, کیونکہ یہ ایپس خالی
स्मार्ट फोन यूजर्स के लिए काम करती है और उन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए काम करती है जो जिनके फोन ब्लूटूथ इनेबल्ड है। हमारे नंबर अगर आप देखें, हमारे 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से आपकी 30 या 35% आबादी जो है वो स्मार्टफोन इनेबल्ड है। उनमें से भी आधे से कम के पास ऐसे फोन हैं जो ब्लूटूथ इनेबल्ड हैं। ये एप्स उन मुल्कों में कामयाब हुई हैं जिसपे ज्यादातर आपकी पॉपुलेशन और आबादी स्मार्टफोन इनेबल थी और उनमें ज्यादातर उनके पास हाई एंड स्मार्टफोन्स थे जो ब्लूटूथ इनेबल्ड हो। तो इस वजह से हमने इस चीज को ज्यादा अटेंशन देने के बजाय और बहुत सारे सॉल्यूशंस को इन प्लेस करने की कोशिश की। तीसरा सवाल जो कोरोना से नहीं है, जिसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन शबीर साहब अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उसको एड्रेस कर लूँ, जो टिकटॉक और यूट्यूब के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर अपने ट्विटर के अंदर कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि जब हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं हमें अपने कल्चर को समझने की बहुत ज़रूरत है और कंटेंट को देखते हुए, कल्चर को देखते हुए कंटेंट को मॉडरेट करना जरूरी है। लेकिन बैनिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म की बैनिंग कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होती। ये प्रॉब्लम्स जब तक आप पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेटिव चेंज और डायलॉग के जरिए से सॉल्व नहीं करेंगे इन कंपनीज के साथ और अपने कल्चर को समझने के साथ, तब तक आप इतनी चीज को आगे लेके नहीं बढ़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो कल्चरल चीज एक्सेप्ट होती है अमेरिका में या यूरोप में वो पाकिस्तान में भी एक्सेप्ट होगी। तो इन दोनों चीजों को साथ लेके समझना और पॉलिसी चेंजेस ऐसे करना और लॉ में ऐसे चेंजेस लाना जिसके जरिए कंटेंट इफेक्टिवली पाकिस्तान के लिए मॉडरेट हो सके, ये हमारे लिए सबसे सही तरीका होगा आगे लेके चलने का। और इसके ऊपर इस वक्त पूरी जोरों शोर से आईटी मिनिस्ट्री भी काम कर रही है और हमारे जो रेगुलेटर है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी पीटीए वो भी काम कर रहे हैं। जी बस लास्ट में इनको आपका जो सवाल था इकोनॉमी के बारे में, मैं ये कहता चलूं कि सबसे पहले तो ये है कि हमारी इकोनॉमी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितने कि हम सोच रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने फजल किया और हमारी ये जो कोविड की जो जिस तरह हैंडलिंग हुई और उसकी वजह से उतना नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात कि भी हम देख रहे हैं कि जितने IMF के भी जो भी प्रोजेक्शंस हैं उसमें हमने ये देखा है कि कई ऐसे ममालिक हैं यूरोप के और डेवलप्ड कंट्रीज के जिनकी की जो GDP ग्रोथ है वो नेगेटिव है, कोई -6 है, -4 है। पाकिस्तान को उन्होंने 0.4% पॉजिटिव में रखा है। ये शो करता है बिकॉज आपने देखा होगा जिस तरह हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई है, जिस तरह हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, जिस तरह हमारे एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो गई हैं। इसी तरह जो अभी हाउसिंग का एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का एक प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर के नए पाकिस्तान हाउसिंग इनिशिएटिव जो है, उससे जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में जो एक एंथुजियाज्म एक वो देखा गया है, एक इंटरेस्ट देखी गई है इन्वेस्टर्स की तरफ से। आपने देखा इस्लामाबाद में हुई ऑक्शन हुई जो कि रिकॉर्ड 17 अरब रुपए से ऊपर की हुई। ये कंस्ट्रक्शन कोई 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को रिवाइटलाइज करता है और आप देखेंगे और जिस तरह हम देख रहे हैं कि कई शहरों में पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में एक बड़ी पॉजिटिव मुस्बत एक्टिविटी शुरू हुई है। तो ये इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह से हमने कोविड को हैंडल किया है, इंशाल्लाह इस इकोनॉमी को भी हम इसी तरह ऊपर लेके जाएंगे जिसके आसार आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। किससे जी? नहीं, ये तो इसका सवाल का जवाब तो डॉक्टर साहब दे चुके हैं, या आप दे दें जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कोरोना की तादाद कम हुई है, पेशेंट्स की सूरत हाल बेहतर हुई है, तो जो बाकी डिजीजेज है क्या उसके लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की OPDs है उनको कब तक आप खोलेंगे, या क्या प्लान है आपके पास? जी मैं समझता हूँ जी ये कलेक्टिवली इस पे बहुत बातचीत हुई है और ये बिल्कुल आपकी बजा कंसर्न है कि एक बीमारी पे जब इतना फोकस हो तो कई दफ़ा ये ख़तरा होता है और दिल घबराता है इस बात से कि और जो दीगर बीमारियां हैं वो कहीं इग्नोर ना हो रही। तो इसी तरह आपने देखा वो पोलियो की कैंपेन
हुई है इसी वजह से ताकि शुरू किया गया ताकि उसको एक एहतियात और तरीक़ेकार से चलाया जाए ताकि दूसरी बीमारियां जो हैं वो सफ़र ना करें। इसी तरह जो हस्पतालों की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और ये भी आपने देखा होगा कि हस्पतालों के सिस्टम इस बीमारी की मौजूदगी के बावजूद अपने आप को चलाने के आहिस्ता आहिस्ता काबिल हो रहे हैं। लोगों ने SOPs सीख लिए हैं, बेहतर अडॉप्शन होगी, तो मैं समझता हूँ ये मामला भी बेहतर होगा। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात सेनेटर शबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ मौजूद थे फोकल पर्सन बराए